اور آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ہم لوگ بات کریں گے روایتی صنف کی. روایتی صنف کہہ لیں یا ہم لوگ کہہ لیں ایک طریقے سے غمگین صنف کو, یا ہم لوگ کہہ لیں نوحے کو, یا ہم لوگ کہہ لیں سلام کو. ان سب کا نام ایک ہی ہے اور اسے ہم لوگ جانتے ہیں کس کے نام سے؟ مرثیہ کے نام سے. ٹھیک ہے, مرثیہ کے نام سے. اور الطاف حسین حالی نے مرثیہ کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ, اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں. اور یہ کس کتاب میں کہا ہے الطاف حسین حالی نے؟ مقدمہ شعر و شاعری میں, جو کب لکھی گئی ہے؟ 1893 میں. کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 2 حصوں پر مشتمل ہے, اور اس میں 4 اصناف پر بحث کی گئی ہے. 4 کون کون سی ہے؟ قصیدہ, غزل, مثنوی اور مرثیہ. اور مرثیہ کی تعریف میں کہا ہے کہ یہ تہذیب کے لیے سب سے اچھی صنف ہے, یا یہ تہذیبی صنف ہے. کس کو؟ مرثیہ کو. اس کے بعد اس کے آغاز کے تعلق سے بات کرتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے قصیدہ بھی عرب سے شروع ہوا ہے, اور اسی طرح سے مرثیہ بھی جو ہے وہ عرب سے شروع ہوا ہے. اور عرب سے شروع ہونے کے بعد یہ فارسی میں گیا یا فارس گیا, پھر وہاں سے اردو ادب میں آیا. اس کا یہ کیا ہے؟ یہ ایک زمانی ترتیب ہے. اور عرب میں بھی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ واقعہ کربلا سے. جب واقعہ کربلا شروع ہوتا ہے اور اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے درمیان جو جنگ کا بیان ہے, اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ واقعہ کربلا کہتے ہیں. یعنی کہ جو تعلق امام حسین اور یزید کے بیچ میں ہوتا ہے اسے ہی ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ واقعہ کربلا کہتے ہیں. اور یہ جو واقعہ کربلا ہے, اس کے واقعے کو, یہ اس کی تاریخ کو ہی ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کہتے ہیں. ابھی جو مرثیہ لفظ ہے یہ کس لفظ سے بنا ہے؟ تو دھیان رکھنا, عربی کے زبان کا لفظ ہے. عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے رسا. کیا ہے؟ رسا. اور اس کے جو لغوی معنی ہیں رسا کے, وہ ہے وہ بقا کرنے کے. اس میں جو ہے وہ ہوتا ہے دکھ, اور جو بقا ہے وہ ہوتا ہے بیان کرنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ دکھ کا بیان کرنا رسا کا کیا ہے؟ مطلب ہے. ٹھیک ہے, مان کے چلیے فار ایگزامپل کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, یا آپ سے کوئی محبت کرتا ہے اور وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے. دور مطلب یا تو وہ آپ کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا دکھ بیان کریں گے. ٹھیک, تو اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ رسا کہتے ہیں. لیکن جب ہم لوگ ادب کے لحاظ سے بات کرتے ہیں, ادبی حوالے سے بات کرتے ہیں, تو یہ دکھ اور درد صرف واقعہ کربلا سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تعلق رکھتا ہے, صرف واقعہ کربلا سے. لیکن آپ کو پتا ہے, آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ ادب جو ہے وہ وقت کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ تبدیل ہوتا ہے یا وقت کے ساتھ بدلتا ہے. تو اسی طرح سے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے ادب بدلتا گیا. تو یہ واقعہ کربلا کا وقت کے اعتبار سے شخصی مرثیہ بھی کیا ہونے لگا؟ کام آنے لگا یا مشہور ہونے لگا. شخصی مرثیہ یعنی کہ کوئی انسان سے کوئی محبت کرتا ہے یا اسے اپنا مانتا ہے, تو اس کے دور جانے پر یا اس کے گزر جانے پر الفاظوں میں جو بیان کیا گیا ہے اسے بھی ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ شخصی مرثیہ کہتے ہیں. ایگزام میں جو ہے وہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کس نے جو ہے وہ شخصی مرثیہ لکھے, کس نے جو ہے وہ شخصی مرثیہ میں مقبولیت حاصل کی, یا شخصی مرثیہ کس نے جو ہے وہ کس کا لکھا. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہوتی ہے؟ اہم ہوتی ہے شخصی مرثیہ کے حوالے سے. ٹھیک, شخصی مرثیہ کے حوالے سے. اور اسی لیے ہم لوگ مرثیہ کو 2 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا ہوتا ہے ہمارا واقعہ کربلا سے جو تعلق رکھتا ہے, جسے ہم لوگ کہتے ہیں روایتی مرثیہ. روایت سے مطلب ہوتا ہے جو ریتی رواج میں کہا جائے, یا جو ٹریڈیشنل ہو, جو پہلے سے ہی ہو, تو وہ ہمارا شروع ہوتا ہے واقعہ کربلا سے. اور جو دوسرا ہے وہ ہے ہمارا شخصی مرثیہ. کیا ہے؟ شخصی مرثیہ. یہ 2 ادوار میں جو ہے وہ ہم نے اسے کیا کیا ہے؟ تقسیم کیا ہے. اب ان دونوں ادوار کو جو ہم نے تقسیم کیا ہے, تو اگر ہم اس کی بات کریں تعریف کی, یا اس کی ہم بات کریں ڈیفینیشن کی, کہ اسے ہم لوگ جو ہے وہ کس انداز میں یا کس الفاظوں میں جو ہے وہ مرثیہ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, یا اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں. تو مرثیہ جو ہے وہ شاعری کی صنف ہے, آپ لوگوں کو پتا ہوگا. اور جو بھی شاعری کی صنف ہوتی ہے اس کو ہم لوگ نظم بھی کہتے ہیں. تو مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے اس کی موت پر افسوس کیا جاتا ہے,
یا موت پر افسوس کیا جائے، یا موت پر افسوس کیا جائے، اسے مرثیہ کہتے ہیں، اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ اور دھیان رکھنا، اسٹار بنا کے لکھ لینا کہ مرثیے میں صرف مرنے والے کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی بدگمانی یا کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی غلطی یا کسی بھی طرح کی کوئی غلط بات جو ہے وہ نہیں کی جاتی مرثیے میں۔ ہمیشہ صرف کیا کی جائے گی؟ تعریف، چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی حرام خور کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ کہا جاتا ہے نا ایک طریقے سے کہ یہ بہت ہی اس طرح کا آدمی ہے یا اس طرح کی عورت ہے، اس نے جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ بگاڑ کے رکھ دیا، بھلے ہی کتنے کیوں نہ ہو، تو اسے ہم لوگ کیا مانتے ہیں؟ اچھا ہی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ اچھا ہی مانتے ہیں۔ ہاں، دنیا فانی سے وہ چلا گیا، اور اسی لیے مرثیہ کو انگریزی میں ہم لوگ کہتے ہیں ایلیجی۔ مرثیہ کو انگلش میں یا انگریزی میں ایلیجی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی کی موت پر بیان کرنا، کسی کی موت پر بیان کرنا، یہ ایلیجی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایلیجی کہلاتا ہے، اور اس کی ابتدا عرب میں ہوئی ہے، اور عرب میں بھی کہاں سے ہوئی ہے؟ عرب میں ایک بہن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کا نام تھا محاہل بن رابعہ، محاہل محاہل بن رابعہ، ان کا ایک بھائی تھا جن کا نام تھا کلیب۔ کیا نام تھا؟ کلیب۔ کہا جاتا ہے کہ عرب میں جو پہلے مرثیہ گو ہوئی وہ ہی محاہل بن رابعہ، اور انہوں نے اپنے بھائی کلیب کی موت پر یا کلیب کی شہادت پر کیا کیا؟ مرثیہ لکھا۔ کیا لکھا؟ مرثیہ لکھا۔ تو انہی کو ہی ہم لوگ کیا مانتے ہیں؟ پہلا مرثیہ گو مانتے ہیں عرب میں۔ حالانکہ بعض لوگ خنسا کو بھی مانتے ہیں۔ خنسا یہ بھی ایک عورت تھی، اور یہ بھی جو ہے وہ مرثیہ کہتے تھے۔ اسی کے علاوہ ایک اور ہے مطمئن بن نورہ، مطمئن بن نورہ، ہاں یہ شخصی مرثیہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ مطمئن بن نویرہ ہے، نورہ نہیں، سوری، نویرہ، یہ کیا تھا؟ یہ مرد تھا۔ تو ان کو ہی کیا مانا جاتا ہے؟ ان کو ہی بڑے بڑے مرثیہ گو میں کیا کیا جاتا ہے؟ شامل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو ہے وہ کوئی ہمیں نمونے نہیں ملتے، یہ صرف باتیں ہمیں جو ہے وہ سنائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ باتیں جو ہے وہ ہمیں سنائی جاتی ہے، کیونکہ عرب میں شروع ہوا ہے۔ ایک سیکنڈ، تو یہ دو لوگ تھے جن کو جو ہے وہ پہلا عرب میں مرثیہ گو جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کے علاوہ بھی جو ہے بہت سے اور لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ مرثیہ کہا، اور دونوں نے، خنسا نے بھی اور مطمئن بن نویرہ نے بھی، دونوں نے اپنے بھائی کے لیے کیا کہا ہے؟ مرثیہ کہا ہے۔ کیا ہے؟ مرثیہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ دریدہ بنت الصمد، دریدہ یا درید ہوگا، سوری، درید بن سمد، انہوں نے بھی جو ہے وہ مرثیہ لکھا ہے اپنے بھائی کا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہندا، انہوں نے بھی مرثیہ لکھا ہے اپنے والد کا، اپنے چچا کا، اور اپنے داماد کا، ہندا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی مرثیہ لکھا ہے، کس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے ان کی وصال پر، عرب کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حسان بن ثابت، انہوں نے بھی مرثیہ لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پر۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا لکھا ہے؟ مرثیہ لکھا ہے، حضرت علی۔ تو یہ کچھ عربی شعراء ہیں جنہوں نے کیا لکھے ہیں؟ مرثیہ لکھے ہیں، اور یہ سارے کیا ہیں؟ شخصی مرثیے ہیں، ٹھیک، یہ سارے کیا ہیں؟ شخصی مرثیے ہیں۔ اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ عرب سے ہوتے ہوئے وہ کہاں پہنچا؟ فارسی میں پہنچا۔ بیٹا پوچھیں گے نہیں، لیکن اگر آپشن میں آ جائے تو آپ کو یاد رکھنا ہے صرف نام، اس لیے میں نے کچھ نہیں لکھا ہے، کیونکہ عرب سے شروع ہوا ہے تو عرب کے ایک دو مرثیہ کو آپ کو یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اتنے ہی ہیں عرب کے حوالے سے۔ اس کے بعد فارسی کے مرثیہ کو نام یاد رکھنے ہیں بس، فارسی کے مرثیہ کو، ٹھیک، جیسے فردوسی، اس کے بعد خاقانی، یہ فارسی کے مرثیہ کو ہے۔ اس کے بعد محتشم کاشی، عرفی کے بعد ردکی، کے بعد فرخی، ٹھیک ہے، فرخی، اور دجل غزائی، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ کچھ فارسی کے مرثیہ کو، صرف نام یاد رکھنے ہیں، اور کچھ آپ کو اس میں جو ہے وہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فارسی کے زیر اثر ہم کہاں پہ آ جاتے ہیں؟ اردو میں، ٹھیک ہے۔ اور اردو کا پہلا قصیدہ گو، مرثیہ گو
اردو کا پہلا مرثیہ گو کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا مرثیہ گو کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو کا پہلا مرثیہ گو کس کو کہا جاتا ہے؟ مجھے پتا تھا آپ لوگ یہی بتائیں گے، اشرف بیابانی کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بہت اچھی کوشش کی، لیکن یہ کوشش غلط ہو گئی، اور بتائیے کوئی بچہ، اور بتائیے۔ روشن علی، وہ تو شمالی ہند کا ہے، عاشور نامہ لکھی ہے انہوں نے۔ عبد القادر، شاہد اقبال کہہ رہا میر انیس، نہ میر انیس سے تو پہلے بہت لوگوں نے مرثیہ کہا ہے۔ شبا اور شوقین، ایک بار کنفرم کر لیں آپ لوگ بھی۔ اردو کا پہلا مرثیہ گو کس کو تسلیم کیا جاتا ہے یا کس کو مانا جاتا ہے؟ نو سرحان لکھا ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ بس میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ اپنے سوال پر کتنے اڈل ہیں۔ بالکل، کبھی کبھی ایگزام میں ایسا ہوتا ہے کہ آسان سوال بھی مشکل لگ جاتا ہے، جیسے آپ کو لگ رہا ہوگا ابھی کہ اردو کا پہلا مرثیہ گو کسے کہا جاتا ہے، تو آپ لوگ کنفیوز ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کوئی کس کو بتا رہا ہے، کوئی کس کو بتا رہا ہے۔ یہ بات تو سبھی کو پتا ہے، کس کو پتا ہے؟ سبھی کو پتا ہے، اور وہ ہے ہمارا اشرف بیابانی۔ کیا ہے؟ اشرف بیابانی، اشرف بیابانی۔ ہاں، کون بنے کروڑ پتی کی طرح آپ ڈرا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، ڈرانا ضروری ہے۔ اشرف بیابانی، اور ان کا ہی مرثیہ ہے، کون سا ہے؟ نو سرحال۔ کب لکھا گیا؟ 1503 میں۔ اور دور کس کا تھا؟ لکھ لینا، بہمنی دور تھا۔ کیا تھا؟ بہمنی دور۔ نو سرحال بہمنی دور میں لکھا گیا، اردو کا پہلا مرثیہ تھا، اور اس کو ہی کیا بولتے ہیں؟ مرثیہ کو بولتے ہیں، اشرف بیابانی کو۔ اور دھیان رکھنا، مرثیے کی ابتدا اردو ادب میں دکن میں ہوئی۔ کس میں ہوئی؟ دکن میں ہوئی۔ اور دکن میں مرثیہ کہنے کا جو رواج تھا وہ کس حیت میں تھا؟ وہ صرف مربع میں تھا۔ مربع یعنی کہ صرف 4 مصروں میں ہی ہم لوگ کیا کہتے تھے؟ مرثیہ کہتے تھے۔ لیکن جب یہ شمالی ہند میں آیا تو اس کی کیا ہو گئی؟ حیت جو ہے وہ چینج ہو گئی۔ اور ان مربع میں یا مربع کہنے والی صنف میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ آتا ہے محمد قلی قطب شاہ کا۔ محمد قلی قطب شاہ کا، کیونکہ محمد قلی قطب شاہ کے دیوان میں 5 مرثیے ملتے ہیں، اور ان کی حیت کیا ہے؟ مربع ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ ہر سال محرم کے مہینے میں تقریباً 85,000 روپے کیا کرتے تھے؟ خرچ کیا کرتے تھے محرم کے مہینے میں۔ محرم میں جو ہے وہ مرثیہ پڑھا جاتا ہے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے مرثیے کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ مرثیے کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ مرثیے کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو این لکھ دیجیے گا، گھبرانے والی بات بالکل نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے سلام۔ مرثیے سے پہلے پڑھا جاتا ہے سلام۔ آپ لوگ شاید گئے نہیں ہیں، یہ جو سیاہ کمیونٹی ہوتی ہے ان میں جو ہے وہ ایک جگہ ہوتی ہے امام باڑہ، اور امام باڑے میں جو ہے وہ محرم کے مہینوں میں کیا ہوتی ہے؟ مجلسیں جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے۔ اور اسی میں مجلس کو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ سلام پڑھا جاتا ہے، اور بہت اچھا سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے قطب شاہی دور میں محمد قلی قطب شاہ ہوئے، اس کے بعد گواسی ہوئے، گواسی کے علاوہ ملا وجی ہوئے، اس کے بعد برہان الدین جانم۔ کبھی کبھی ایگزام میں پوچھ لیتا ہے برہان الدین جانم کے والد کا کیا نام تھا؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے برہان الدین جانم کے والد کا کیا نام تھا؟ ہاں، میر علی شمس الاشراق تھا۔ اور برہان الدین جانم کے فرد چند کا کیا نام تھا، یعنی کہ بیٹے کا کیا نام تھا؟ شاہ برہان الدین جانم کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ بالکل، زویا سردار نے صحیح بتایا ہے، امین الدین اعلیٰ۔ ویری گڈ، شاباش، امین الدین اعلیٰ۔ تو یہ کیا ہوئے؟ کچھ مرثیہ گو ہوئے جو دکن میں ہوئے، ابتدا دکن میں ہوئی ہے، یہ بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو جو اصل فروغ ملا مرثیہ کو، وہ کہاں ملا؟ وہ ملا ہمیں شمالی ہند میں، اور شمالی ہند میں بھی کون سی صدی میں؟ 19ویں صدی میں۔ ٹھیک ہے، اسی لیے مرثیہ کو 19ویں صدی میں مرثیہ کا دور تعمیر کہا جاتا ہے، اور کہتے ہیں جس کی بنیاد
جس کی بنیاد کس نے ڈالی؟ ضمیر نے ڈالی، جس کی بنیاد ضمیر نے ڈالی۔ حالانکہ ضمیر کے علاوہ 3 لوگ اور ہیں جن کو جو ہے وہ کیا مانتے ہیں؟ مرثیہ کا اہم بنیاد گزاروں میں مانا جاتا ہے، جیسے خلیق ہوئے، ضمیر ہوئے، خلیق، ضمیر، فصیح اور دلگیر یہ 4 لوگ جو ہیں وہ اردو مرثیہ میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہی شمالی ہند میں کیا کیا ہے؟ اردو کو فروغ دینے کا سب سے زیادہ جو ہے وہ کام کیا ہے۔ لیکن شمالی ہند میں اگر ابتدا کی بات کی جائے کہ شمالی ہند میں مرثیہ کی ابتدا کس نے کی، تو اس میں ہمارے پاس نام آتا ہے جو آپ لوگ ابھی بتا رہے تھے، اور وہ ہے ہمارے پاس روشن علی، اور ان کا ایک مرثیہ ہے جس کا نام ہے عاشورہ نامہ، یہ پہلا مانا جاتا ہے۔ لیکن خلیق، ضمیر، فصیح اور دلگیر یہ 4 ستون مانے جاتے ہیں مرثیہ کے ابتدا میں۔ جیسے جدید غزل کے 4 عناصر اربع کون کون سے ہیں؟ جدید غزل کے عناصر اربع کون کون سے ہیں؟ ہاں، فانی، حسرت، جگر، یہ تو 3 ہوئے۔ فانی، حسرت، جگر، حسرت، فانی، جگر، 4 ہے نا عناصر اربع، اربع بنا ہے مربع سے۔ چوتھا بتائیے۔ حسرت، جگر، فانی، ایک اور بتا ہے۔ بالکل سب نے صحیح بتا دیا، حسرت، جگر، فانی اور ازگر۔ تو ٹھیک اسی طرح سے یہ جو ہے وہ 4 مانے جاتے ہیں، خلیق، ضمیر، فصیح اور دلگیر۔ اور اس میں جو ہے وہ خلیق کا نام پہلے آتا ہے، اور اردو زبان میں یا اردو مرثیہ میں خلیق نے کیا کیا ہے؟ ان کو جو ہے وہ زبان جو ہے وہ ابتدا میں ہی کیا ملی تھی؟ ان کو وراثت میں ملی تھی۔ اس لیے یہ کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کی زبان لونڈی کی زبان ہے یا لونڈی کی زبان ہے۔ یہ میر خلیق کہتے ہیں کہ مرثیہ کی زبان لونڈے کی زبان ہے، کیونکہ ان کو جو ہے یہ وراثت میں ملی تھی میر خلیق کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے میر زاہق ان کے ہی والد تھے خلیق کے۔ خلیق کا بیٹا خلیق نے بعد میں آ گئے، پہلے میر انیس آئیں گے، وہ میر حسن میر زاہق کے بعد میر حسن، حسن کے بعد خلیق کے بعد انیس، اور انیس کے بعد نفیس یا جلیس۔ تو یہ 5 پشت ہیں، تو اسی لیے ان کو جو ہے وہ زبان یا مرثیہ کی جو ہے وہ کیا ملی تھی؟ وراثت میں ملی تھی۔ اسی لیے خلیق نے کہا مرثیہ کی زبان لونڈی کی زبان ہے یا لونڈی کی زبان ہے، یعنی کہ یہ جو ہے مجھے وراثت میں ملی ہے۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا ایک شعر ہے جو انیس کا ہی شعر ہے، 5 ہی پشت ہیں شبیر کی مداحی میں، ٹھیک ہے؟ شبیر کہتے ہیں حضرت امام حسین کو، تو انہیں کی مداح میں کرتے کرتے یہ کون سی پشت ہے؟ 5ویں۔ حالانکہ انیس تک 4 ہوتی ہیں، نفیس پہ جا کے 5 ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک آگے جوڑ کے جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ اس کے بعد ضمیر کا نام آتا ہے۔ ضمیر کا نام 2 چیزوں کے لیے اہم ہے۔ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انہوں نے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی طے کیے، کتنے تھے؟ 8 تھے۔ کتنے تھے؟ 8، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ضمیر سے پہلے مرثیہ ترنم میں پڑھا جاتا تھا، لیکن ضمیر نے ان کو تحت الفاظ میں پڑھنا شروع کیا۔ یہ 2 کام کیے ہیں ضمیر نے۔ پہلا تو یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کیا؟ مرثیہ کے اجزائے ترکیبوں کو کیا کیا؟ بیان کیا، اور اس کے بعد ضمیر سے پہلے مرثیہ ترنم میں پڑھا جاتا، ترنم میں مطلب موسیقی لیول میں پڑھا جاتا تھا، لے میں پڑھا جاتا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کو انداز بیان کو چینج کیا اور اس کو جو ہے وہ تحت الفاظ میں پڑھنا شروع کیا۔ تحت الفاظ کہتے کسے ہیں؟ یعنی کہ ایک ایک حرف کا آپ کو معنی معلوم ہو یا اس کا آپ کو مطلب پتا ہو، تحت الفاظ، ٹھیک ہے؟ وہی بتا رہا ہوں شوقین کہ ایک ایک لفظ کا اور ایک ایک حرف کا آپ کو کیا ہو، معنی پتا چل جائے، تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں تحت الفاظ۔ کہ اس میں آپ کو ایک ایک حرف اور ایک ایک الفاظ کا معنی آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ یہ 2 باتیں کہی ہیں کس نے؟ ضمیر نے۔ اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں وہ بھی ہم لوگ جو ہے وہ بات کریں گے، لیکن اجزائے ترکیبی سے پہلے مجھے ایک چیز آپ لوگوں سے پوچھنی ہے کہ یہ بتائیے کہ جو مرثیہ کے 8 اجزائے ترکیبی ہیں، ان میں جو مرثیہ گو ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ زور کس اجزائے ترکیب پہ دیتا ہے؟ جیسے قصیدے میں ہم نے پڑھا تھا مدح میں، ایسے ہی مرثیہ میں جو مرثیہ گو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کام یا سب سے اچھا کلام کس اجزائے ترکیبی پر پیش کرتا ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ پہلا ہوتا ہے ہمارے پاس چہرہ، دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس سراپا، تیسرا ہمارے پاس ہوتا ہے رخصت، چوتھا ہوتا ہے ہمارے پاس رخصت کے بعد آمد کے بعد ہمارے پاس ہوتا ہے 5واں رج،
رز کے بعد چھٹا آتا ہے ہمارے پاس جنگ، اور ساتواں آتا ہے ہمارے پاس شہادت، اور آٹھواں آتا ہے ہمارے پاس بین۔ یہ 8 اجزائے ترکیبی ہیں، اور اس میں سے بتائیے کہ جو سب سے زیادہ کوئی مرثیہ گو پیش کرتا ہے تو کس کو کرتا ہے، یا کس کو جو ہے وہ سب سے اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے؟ اسی لیے کہتا ہوں بیٹا لٹریچر پڑھو، گائیڈوں میں پڑھو گے تو یہی حال ہوگا جو تم مجھے بتا رہے ہو۔ بین نہیں ہے، پہلے میں کلیئر کر دوں، بین نہیں ہے۔ کوئی بھی مرثیہ گو کبھی بھی بین کو خوبصورت نہیں بناتا ہے، دھیان رکھنا۔ بین جو ہے وہ اجزائے ترکیبی کا سب سے اہم جز ہے، وہ سب سے اہم جز پوچھ رہا ہے۔ میرا کوشچن ہے کہ مرثیہ گو سب سے زیادہ محنت کس پہ کرتا ہے، میں اس پہ بتا رہا ہوں۔ جیسے کسی بھی قصیدے کی تشبیہ جتنی اچھی ہوگی قصیدہ اتنا اچھا ہوگا، لیکن اس کا اہم اجزائے ترکیبی کیا ہے؟ مدح ہوتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح سے مرثیہ کا جو سب سے اہم اجزائے ترکیبی ہے وہ بین ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن جو مرثیہ کو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے وہ کس پہ کرتا ہے؟ نہیں پہنچ پا رہے آپ لوگ وہاں تک، چلیے کوئی بات نہیں، گھبرانے والی بات بالکل نہیں ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آنسر ہو جائے گا آپشن 7، شہادت۔ اب آپ کے دماغ کے تار کھل گئے ہوں گے سبھی کے۔ آپ نے وہ والا شعر نہیں سنا کیا، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجے فرات کی؟ تو اس میں کیا بیان کیا گیا؟ اس میں لوگوں کی شہادت ہی تو بیان کی گئی کہ لوگ کیسے کیسے جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، کیسے کیسے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ اگر واقعہ کربلا کو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ شہادت کے لیے تو یاد کرتے ہیں۔ اور بتاؤ اس کے علاوہ کوئی دوسرا موٹو یا کوئی دوسرا موضوع ہو؟ اللہ نے انہیں شہادت نصیب دی تبھی تو واقعہ کربلا کو پڑھتے ہیں۔ بھائی آمد سے کوئی مطلب نہیں، رخصت سے کوئی مطلب نہیں، رد سے کوئی مطلب نہیں، چہرے سے کوئی مطلب نہیں، سراپا سے شہادت ہی تو مین ہے، شہادت ہی تو مین ہے۔ اسی لیے آپ جب کوئی فلم بھی دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہیرو نے ولن کو کیسے مارا یا ولن نے ہیرو کو کیسے مارا، یہی تو سب سے بڑھیا ہوتا ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ایک طریقے سے کلائمیکس۔ اور جس فلم کا کلائمیکس جتنا بڑھیا ہوتا ہے وہ فلم اتنی اچھی مانی جاتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میں تھوڑا سا آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرثیے میں جو مرثیہ گو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے شہادت پہ، کہ شہادت کا جو کلام ہے یا شہادت میں جو الفاظ استعمال ہوں وہ سب سے خوبصورت اور سب سے اعلیٰ ہو، تاکہ کسی کو لگے نا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے مرثیہ وہ صرف ایسے ہی کہا جا رہا ہے، مطلب نارملی کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہیرو آیا، ہیرو نے تلوار ماری اور کام ختم ہو گیا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، مرثیہ کا بھی ایک اپنا ایک مقام ہوتا ہے جس کو پیش کرنے کے لیے شہادت پہ کیا کی جاتی ہے؟ محنت کی جاتی ہے۔ ایگزام میں کوشچن بنے گا آپ لوگوں سے کہ پوچھا جائے گا کہ بتائیے مرثیہ کا سب سے اہم اجزائے ترکیبی کون سا ہے، تو نو ڈاؤٹ آپ لوگ لگا سکتے ہیں کیا؟ بین لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ مرثیہ وہ سب سے زیادہ محنت کس اجزائے ترکیبی پہ کرتا ہے، تب آپ کا آنسر ہوگا شہادت۔ کیا ہوگا؟ شہادت۔ کلیئر ہے یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ ٹھیک چلیے پھر تو اس طریقے سے ان کے آپ کو پتا ہے چہرہ کسے کہتے ہیں، سراپا، رخصت، آمد، رد، جنگ، شہادت، بین، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ یہ جو ہے وہ پہلے سے ہی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد شمالی ہند کے کچھ مرثیہ کو لکھ لیتے ہیں، شمالی ہند کے مرثیہ کو۔ ٹھیک، جیسے پہلا روشن علی آ جائے گا، روشن علی۔ اس کے علاوہ فضل علی خان فضلی، فضل علی خان فضلی۔ اس کے بعد سودا میر، سودا میر اور زاہد، زاہد کے بعد میر حسن۔ یہ تو 5 پوسٹ ہیں، آپ لوگ لکھ لیجیے گا، زاہد، حسن، خلیق اور انیس اور نفیس۔ کبھی کبھی انیس کے 3 بیٹوں کے نام پوچھ لیتا ہے، تو نفیس، ٹھیک ہے، جلیس اور سلیس، یہ 3 نام ہیں انیس کے بیٹوں کے، نفیس، جلیس اور سلیس۔ ایگزام میں جو ہے وہ آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیتا ہے، اور اس کے علاوہ ضمیر کو ایڈ کر لیجیے گا، ضمیر۔ تو یہ کچھ شمالی ہند کے مرثیہ کو ہیں جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جیسے جیسے ادب بدلتا ہے ویسے ویسے کیا ہوتا ہے، وہ جیسے جیسے وقت بدلتا ہے ویسے ویسے ادب بھی بدلتا ہے۔ تو شمالی ہند میں ہی ایک نئے جدید دور کی شروعات ہوتی ہے، یا جسے ہم لوگ جدید مرثیہ کہتے ہیں، یا ہم اسے کہتے ہیں شخصی مرثیہ۔ جدید مرثیہ کہہ سکتے ہیں یا ہم لوگ اسے کہہ سکتے ہیں کیا؟ شخصی مرثیہ۔ اور جدید مرثیہ کا جو بانی ہے، جدید مرثیہ کا جو بانی ہے وہ ہم لوگ مانتے ہیں آل رضا کو، آل رضا کو۔ اور انہوں نے جو ہے وہ تقریباً
20 مرثی لکھے ہیں. آل رضا کو ہم لوگ جدید مرثی کا یا سخسی مرثی کا جو ہے وہ بانی مانتے ہیں. ٹھیک. ان کا ایک قصیدہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے اور وہ ہے شہادت سے پہلے شہادت کے بعد. شہادت سے پہلے شہادت کے بعد. اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہی جو ہے وہ ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے. شہادت سے پہلے شہادت کے بعد. یا ایک اور لکھ لیجیے گا عظمت انسان. یہ بھی ان کا کیا ہے مرثیہ ہے. عظمت انسان. ایک اور لکھ لیجیے گا کلمہ حق کی. کلمہ حق کی ہے. کلمہ حق کی ہے تحریر دل فطرت میں. تحریر دل فطرت میں. یہ آل رضا کا ہے. ٹھیک. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے جوش ملیح آبادی کا. انہوں نے کتنے مرثی لکھے ہیں؟ 9 سخسی مرثی لکھے ہیں. اور اس میں جو سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے حسین اور انقلاب. حسین اور انقلاب ان کا سب سے مشہور مرثیہ ہے حسین اور انقلاب. ٹھیک. اس کے بعد موت و حیات. موت و حیات یہ بھی ان کا کیا ہے مرثیہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا شاید یا کچھ بچوں کو پتا ہو کہ جوش کے جتنے بھی شعری مجموعے ہیں روح ادب کو چھوڑ کے ان کی پہچان واو سے ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جیسے شعلہ و شبنم. ٹھیک ہے. اسی طرح فکر و نشاط اور بھی دیگر ان کے کیا ہے غزلوں کے مجموعے ہیں. اس میں 99.9 واو آتا ہے بیچ میں. ہمیشہ واو آئے گا. آنکھ میچ کے جب بھی آپ کو کوئی اس طرح سے غزل کا مجموعہ ملے واو بیچ میں آ جائے تو وہ جوش ملیح آبادی کا ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا آواز حق. آواز حق یہ جوش ملیح آبادی کا پہلا مرثیہ ہے. آواز حق. آواز حق. اس کے بعد موجد مفکر. موجد و مفکر. موجد و مفکر. اس کے بعد طلوع فکر. یہ میں کچھ ان کے مرثی لکھوا رہا ہوں تاکہ ایگزام میں جو ہے وہ آپ کو پوچھ لے کیونکہ وہاں پر آپ کو پرٹیکولر تو کوئی دے نہیں رکھا لیکن وہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے مرثیہ کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے. تو یہ جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا جمیل مظہری. جمیل مظہری. جمیل مظہری ان کا سب سے مشہور مرثیہ ہے مضراب شہادت. مضراب شہادت یہ ان کا بہت اہم مرثیہ ہے مضراب شہادت. اور اس کے بعد حقیقت نور و نار. حقیقت نور و نار یہ جمیل مظہری کے کیا ہے مرثیہ ہیں. اور پیمانہ وفا. پیمانہ وفا یہ جمیل مظہری کا مرثیہ ہے. اسی کے بعد جدید میں ایک اور نام آتا ہے وحید اختر کا. وحید اختر کا. ٹھیک. ان کا مرثیہ ہے تیغ زبان زینب. تیغ زبان زینب. تیغ زبان زینب. اس کے بعد سالار. سالار قافلہ. سالار قافلہ شوق یہ بھی کیا ہے ان کا مرثیہ ہے وحید اختر کا. اور اس کے بعد چادر تطہیر. چادر تطہیر یہ بھی ان کا مرثیہ ہے. ٹھیک ہے. باقی اور بھی ہیں بس آپ ان کو ہی یاد کر لیجیے گا ایگزام کے حوالے سے یہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ سخسی مرثی بھی لکھے گئے ہیں. ٹھیک. جس میں 2-3 نام جو ہے وہ آپ کو یاد رکھ لینا ہے سخسی مرثی کے حوالے سے. جیسے سب سے پہلے نام آتا ہے برج نارائن چک بست. برج نارائن چک بست. کہا جاتا ہے کہ برج نارائن چک بست کو سخسی مرثی لکھنے میں سب سے زیادہ کیا تھی مہارت حاصل تھی. اور انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 9 سخسی مرثی لکھے ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے گوپال کرشن گوکھلے کا. گوپال کرشن گوکھلے کا. گوپال کرشن گوکھلے کا یہ کیا ہے سخسی مرثیہ ہے. برج نارائن چک بست کو جو مشہوریت ملی ہے وہ سخسی مرثیہ کی وجہ سے ملی ہے. اور اس میں بھی جو سب سے اہم ہے وہ ہے ہمارا گوپال کرشن گوکھلے کا. اس کے بعد الطاف حسین حالی نے لکھا ہے سخسی مرثیہ. کس کا لکھا ہے مرثیہ غالب کا. اس کے بعد غالب نے لکھا ہے میں نے آپ کو جب غالب پڑھایا تھا تب بتایا تھا اپنے بیوی کے بھانجے زین العابدین خاں عارف کا. زین العابدین خاں عارف کا. یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا آپ لوگ نوٹ کر کے لکھ لیجیے گا ڈبل اسٹار بنا کے کہ مرثیہ کو ہم لوگ کیسے پہچانتے ہیں. تو یاد رکھنا مرثیہ کو ہم لوگ اس کے موضوع سے پہچانتے ہیں کیونکہ یہ جو غالب ہے یہ لکھا گیا ہے غزل کی حیت میں. کس میں غزل کی حیت میں. اسی طرح سے فضل علی خان فضلی کی جو مثنوی ہے وکٹ کہانی موضوع کے اعتبار سے وہ کیا ہے موضوع کے اعتبار سے وہ مرثیہ ہی ہے کیونکہ اس میں کسی کے دور جانے کے غم کو بیان کیا گیا. ٹھیک. تو مثنوی کی حیت میں بھی اور غزل کی حیت میں بھی ہم لوگ مرثیہ کہہ سکتے ہیں. مرثیہ کی پہچان ہمیشہ موضوع سے ہوگی.
اور موضوع کون سا ہوتا ہے؟ واقعہ کربلا کا یا کسی کے دور چلے جانے کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا علامہ اقبال. علامہ اقبال انہوں نے لکھا ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں. والدہ مرحومہ کی یاد میں. اپنی والدہ کے لیے انہوں نے شخصی مرض سے لکھا ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں. اس کے بعد نظم طبع طبعی. نظم طبع طبعی انہوں نے لکھا ہے گورے غریبہ. گورے غریبہ. گورے غریبہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا جوش ملیح آبادی. انہوں نے لکھا ہے گاندھی جی کا. گاندھی جی کا مرثیہ یا گاندھی جی کی وفات پر مرثیہ. اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر. مولانا محمد علی جوہر انہوں نے لکھا ہے سر سید کا مرثیہ. سر سید کا مرثیہ. ٹھیک. یہ کچھ اہم شخصی مرثیے تھے جو ایگزام کے حوالے سے کیا تھے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اسی کے علاوہ ایک اور نام لکھ لیجیے گا شاد عظیم آبادی اور ان کا ہے فکر بلیغ. فکر بلیغ. یہ شاد عظیم آبادی کا ہے فکر بلیغ. ایگزام میں آ سکتا ہے اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں مرثیے کے آغاز کے تعلق سے مرثیے کے حوالے سے. یہاں تک بتا دیجیے کسی کا کوئی ڈاؤٹ کوئی کوئری ہوگا یا کوئی ایسی بات جو نہ سمجھ میں آئی ہو. ٹھیک ہے. چلیے. اور ایک نوٹس ہے آپ لوگوں کے لیے جو بچے